یہ تو زمانہ وہ ہے جس میں 60-70 سال کے بوڑھے پوتا بن چکے ہوئے لوگ بھی ہمارے بزرگوں کے پاس آ کر راتوں کی تنہائیوں میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اب تک زنا کی عادت نہیں چھوٹی۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس مغالطے میں ہیں لوگوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آدمی کے دل و دماغ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کیسے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات موبائل ہی کی لے لیں، موبائل کا کوئی میسج آتا ہے تو آدمی اگر اس میسج کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے دماغ کو، اس کے دل کو اس میسج کے ذریعے پورا کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت نے اس بیان کے ذریعے، اس نصیحت کے ذریعے اتنی قیمتی باتیں بتلائی۔ آئیے ہم حضرت ہی کی زبانی اس قیمتی نصیحت کو سنتے ہیں۔ ایک انسان کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، اچانک اس کی اسکرین پر فضول قسم کے اشتہارات آنے شروع ہوتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے، توجہ بڑھتی ہے اور پھر انسان کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے۔ دماغ حساس ترین چیز ہے، ہائپر سینسٹیو ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو دیکھے اور اس کا اثر نہ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں اثر نہیں لوں گا تو یہ ناممکن بات کہتا ہے۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ دماغ اس کا اثر نہ لے۔ کیا آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں صابن جائے اور آنکھ میں مرچیں نہ لگیں؟ کیا آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ زبان پر آپ کوئی چیز رکھیں اور اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو؟ آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بھی دماغ میں کوئی چیز جائے گی تو اس کا اچھا اور برا اثر، اچھا یا برا اثر پڑ کے رہے۔ پھر موبائل اور انٹرنیٹ کے آگے اللہ کی پناہ، جو اس وقت میوزک کا جو سیلاب ہے، چاہے وہ موبائل کی آپ کی رنگ ٹون ہو اور چاہے وہ شاپنگ مال میں بجنے والی میوزک ہو، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر یا فلائٹ میں بجنے والی میوزک ہو، یا کسی ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں بجنے والی میوزک ہو، آپ کے گھڑی کے الارم میں بجنے والی میوزک ہو، حد یہ ہے کہ آپ کے گھر کی کال بیل میں بجنے والی یہ میوزک ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میوزک پر کیا کام کیا گیا ہے اور اس میوزک سے کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سب سے مہیّل العقول مخلوق جو اس دنیا میں ہے وہ انسان کا دماغ ہے۔ آج تک لوگ کہتے ہیں، دماغ کے ماہر ڈاکٹر، کہ انسان، ذہین ترین انسان کے دماغ کا جتنا حصہ استعمال ہو رہا ہے یا ہوتا ہے وہ صرف 15% ہے۔ 85%، 85% دماغ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اور عجیب و غریب قسم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے دماغ میں رکھی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے دماغ کا آٹومیٹک فنکشن، خود بخود جو دماغ کام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے سیمی آٹومیٹک فنکشن جو پوری طرح خود کار نہیں ہوتا۔ 1 سیکنڈ میں یہ ہمارا دماغ جسم کو 1,00,000 پیغام بھیجتا ہے۔ اب کیسے مقابلہ کرو گے؟ اگر اس دماغ نے خراب منفی پیغام بھیجا تو بد نظری کو کیسے روک پاؤ گے؟ بدفعلی اور بدکاری سے اپنے کو کیسے روک پاؤ گے؟ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھنے سے اپنے آپ کو کیسے روک پاؤ گے؟ اور پھر آگے فون کرنے سے، بات کرنے سے، میسج بھیجنے سے اپنے کو کیسے روک پاؤ گے؟ یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے۔ کیوں مغالطے میں پڑے ہیں لوگ؟ کیوں پہلے ہی قدم سے اپنے آپ کو روکنے کا ارادہ نہیں کرتے؟ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہم نے اس سلسلے میں خدا کے بنائے ہوئے نظام سے بغاوت کی تو سوائے ناکامی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں۔ آپ کسی کا فوٹو کھینچتے ہیں، آپ کا مقصد ہوتا ہے اس انسان کا فوٹو کھینچنا، لیکن کیا صرف اسی کا فوٹو آتا ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ کا فوٹو نہیں آتا؟ کیا اوپر چلنے والے پنکھے اور دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کا یا دیگر مناظر کا فوٹو نہیں آتا؟
غیر ارادی طور پر بہت سی چیزوں کو جس طرح کیمرے کا لینس لیتا ہے ویسے ہی غیر ارادی طور پر دماغ کا جو لینس ہے جو کیمرے کے لینس سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے وہ بھی لے لیتا ہے. آپ سڑک پر سے گزرتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے جو پہنچنا ہے بامبے تو کتنے کلومیٹر باقی رہ گیا. اتنے میں آپ کے سامنے ایک بلو بورڈ آتا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ ممبئی 57 کلومیٹر. آپ کو صرف اتنا دیکھنا تھا, لیکن کیا آپ نے صرف اتنا دیکھا؟ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بلو کلر کا بورڈ ہے, اتنے بائی اتنے کا ہے, اس کے اوپر وائٹ انک سے لکھا ہوا ہے. یہ سب آپ نے نہیں دیکھنا چاہا تھا, لیکن آپ نے سب دیکھا اور آپ کے دماغ نے ریکارڈ کر لیا. اسی طرح, بالکل اسی طرح یوں سمجھیے کہ دماغ اتنا اوور ایکٹیو اور ہائپر ایکٹیو ہے, اتنا فعال ہے کہ ہم اس میں سے جتنی انفارمیشن ہم کو چاہیے صرف اتنی انفارمیشن نہیں ملے گی. آپ اگر کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بھائی ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, ہم اس سے بات کر رہے ہیں ایک ایئر ہوسٹس کی حیثیت سے, ہم اس سے بات کر رہے ہیں ایک ہوٹل کی ریسیپشنسٹ کی حیثیت سے. ہم سے کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوگا. آپ کا ذہن اس کی رنگت کو, اس کے چہرے کو, اس کی باڈی کے فیچرز کو, اس کے خد و خال کو, اس کے کپڑوں کو, یہاں تک کہ اس کی خوشبو کو بھی آپ کا دماغ ریکارڈ کرے گا اور وہ اندر کام کرے گا اور آپ کو میسج بھیجے گا. وہ میسج گندے خوابوں کی شکل میں بھی آئیں گے, وہ میسج پریشان خیالات کے ذہن میں بھی آئیں گے, وہ میسج بگڑے ہوئے اعمال کی شکل میں آئیں گے اور اس کے بعد ریپیٹ ہوگا, پھر تیبارہ ہوگا, پھر 14 ہوگا. آپ روک نہیں سکتے اپنے آپ کو, چاہے آپ جتنا دھوکے میں رکھیں. آپ یا تو ماسٹربیشن کریں گے, اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جسمانی طاقت کو نشٹ کریں گے, یا آپ کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ. خدا اللہ, یہ تو زمانہ وہ ہے جس میں 60-70 سال کے بوڑھے پوتا بن چکے ہوئے لوگ بھی ہمارے بزرگوں کے پاس آ کر راتوں کی تنہائیوں میں پھوٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اب تک زنا کی عادت نہیں چھوٹی. ہم کہاں ہیں؟ ہم کس مغالطے میں ہیں لوگوں؟ ایک استاد قرآن پڑھا رہا ہے, سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بجائے اس کے کہ اس کی توجہ صرف قرآن کی طرف ہو, اگر اس نے مشق نہیں کی ہے تو اللہ نہ کرے قرآن کے پڑھاتے ہوئے اس کی توجہ بچوں کے چہروں پر غلط انداز سے پڑے گی. یہ حقائق ہے, یہ زندگی کی وہ سچائیاں ہیں کہ جن کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا اور جن کو اوور کم کرنے, جن پر قابو پانے ہم نے اگر اس کا فن نہ سیکھا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جنگ جیت پائیں. اور بہت نقصان ہوتا ہے عزیزوں, بہت نقصان ہوتا ہے. ہماری قوم کو وہ جو جیالے نوجوان کارکن کیوں نہیں مل پا رہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کہاں سے ملیں؟ ہمارے جوانوں کے اعصاب پر تو عورت ہے سوار, ہمارے جوانوں کے دل و دماغ پر تو جنس ہے سوار. ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی زنا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں.